بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا پر، مرکزی دارالعلوم چشتی رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین ہیں، مناظر اسلام حضرت صاحبزادہ پیر محمد غلام مرتضیٰ قادری رضوی عبدالوی صاحب، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے وہ احوال موت ہے، یعنی کہ موت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ تذکرہ موت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے ہم قبلہ علامہ مولانا مزمل حسین چشتی صاحب اور آپ کی مکمل ٹیم جو کہ فیض رمضان ٹرانسمیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک نیکی کے کام کے لیے یہاں حکم فرمایا، عرض کیا۔ الحمدللہ میں بھی یہاں اس بابرکت پروگرام کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک کریم آپ کی محبتیں اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو آپ نے سوال فرمایا ہے تذکرہ موت کے بارے میں، کہ موت کو یاد کرنا، موت کا ذکر کرنا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ایک اٹل فیصلہ ہے، تو یہ آ کے ہی رہے گی۔ بے شک ہر کسی کے لیے موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی۔ بے شک جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جی۔ جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جو بنا ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب العزت کے، تو ہر کسی کو فنا ہے۔ تو اس میں ایک ہمارے لیے سبق ہے۔ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو وفات پائے بستر پہ اور موت اسے شہادت کی ہو؟ کوئی ایسا بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں، جو ہر روز 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ واہ کیا بات! جو موت کو یاد کرے گا۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا۔ اب جب بھی کسی محفل کے پاس سے گزرتے جس میں ہنسی ہو رہی ہوتی تھی، باتیں ہو رہی ہوتی تھی، تو میرے آقا فرماتے تھے اس کو یاد کرو جو لذتوں کو ختم کر دے۔ اللہ، جس سے دنیاوی لذتوں میں لذت نہیں رہتی، اس کو بھی یاد کر لیا کرو محفلوں میں۔ عرض کی آقا وہ کیا؟ فرمایا وہ موت ہے۔ موت کو یاد رکھا کرو، موت کو یاد رکھنے کے اندر ہی بھلائی ہے۔ تو جب انسان اس موت کو یاد رکھتا ہے تو اس کا دل ڈرا رہتا ہے۔ جب دل ڈرتا ہے تو اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ کیا بات! تو جب اپنے مالک کی طرف جھکے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تو ان سارے معاملات کے اندر یہ بات ضروری ہے
کہ اللہ کا ڈر جو ہے نا وہ انسان کے دل میں قائم رہے. سبحان اللہ. کہ میرے اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے, میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو اس لیے یہ تذکرہ موت ہے, موت کو یاد کرنا ہے, تو اس کا ذکر کسی وقت بھی بلانا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت کی سختی کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں کہ ہاں جی, موت کی سختی, موت کا معاملہ ہر کسی کے لیے اللہ نے جدا رکھا ہے جی, تو سب کے لیے ایک جیسا نہیں. ورنہ موت کی سختی جو ہے نا اس کو مختلف طریقوں سے اللہ کریم جل جلالہ نے بھی قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا, اور بھی اقوال جو ہے نا وہ موت کی سختی کے متعلق ملتے ہیں. تو خالق کائنات نے فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. فرمایا موت کی سختی حق ہے, موت کی سختی حق ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس سے تو بھاگتا تھا. تو جو انسان ہوتا ہے نا دنیا دار, تو وہ تو موت سے پریشان ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. تو اور موت پھر آ کر ہی رہتی ہے, اس سے بھاگا تو جا سکتا ہی نہیں. تو اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا کہ موت کی سختی کیا ہے. تو اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ تلوار کا 200 وار تیرے جسم پہ ہو, یہ موت کی سختی سے یہ ہلکا ہے, موت کی سختی سے یہ ہلکا ہے. تو پھر فرمایا کہ موت کی سختی کیا, فرمایا کانٹے دار درخت ہو تو آپ ایک کپڑا نہیں اس کے اوپر ڈال, تو اس کے ہر سوراخ کے اندر کانٹے جو نا وہ لگ جائے, تو اب ایک طرف سے آپ اس کو کھینچیں. اللہ, جس طرح وہ دھاگا ہو جاتا ہے نا, تو یوں ہوتا ہے انسان کا جسم جب اس سے جان نکل گئی. اللہ اکبر. انسان کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے نا, کہتا وہ میری جان نکل گئی, ابھی نکلی نہیں جی, جب یہ نکلے گی تو بتا دے گی اب میں نکلی. تو اس لیے ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ موت کی سختی جو ہے نا وہ بھی ٹائم آنے والا ہے, تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کر لیں. بے شک. جی ضرور, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مومن کا کافر کی موت میں فرق ہے, یعنی کہ جس طرح ایمان والے کی موت بھی اسی طرح آتی ہے جیسے کافر کی آتی ہے, یا جیسے ایمان والے کی موت آتی ہے ویسے ہی کافر کی, یا اس میں کوئی فرق ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے موت تحفہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. مومن کے لیے قید خانہ, تو جو قید خانے سے چھوٹتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے جی, وہ خوش ہوتا ہے, تو وہ خوشی سے جا رہا ہوتا ہے. یہی تو وجہ ہے نا کہ اللہ والے جب جاتے ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و مرشدی پیر ابو الفیض محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو آپ کا چہرہ مبارک دنیا نے دیکھا. کیا بات. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے دنیا رو رہی تھی اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیوں نہ ہو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ. کون کہتا ہے کہ ولی اللہ کے مر گئے, وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. کیا بات. تو جو اپنے گھر جاتا ہے وہ رو کر نہیں جاتا, وہ تو خوش ہو کر جاتا ہے. وہ اس دنیا کی قید سے رہائی پا جاتے ہیں. تو پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد موت ہے. جو موت کو پسند کرتا ہے, موت کے ذریعے اللہ کو ملنا چاہتا ہے. یہاں ایک بات یاد آ گئی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت تشریف لائے تو پوچھا کیسے آئے؟ عرض کی کہ آپ کی جان لینے آیا ہوں, روح مبارک قبض کرنے آیا ہوں. فرمایا کیا کبھی کسی دوست نے دوست کی بھی جان لی ہے؟ کیا بات. تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے, مولا آپ کا خلیل جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو
اللہ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل سے پوچھو کبھی یار نے یار کو ملنے سے انکار بھی کیا ہے؟ واہ 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 کیا بات ہے. کبھی یار نے یار کو ملنے سے انکار بھی کیا ہے؟ جی. تو جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ حضور اللہ کریم جل جلالہ یہ فرما رہے ہیں کیا کبھی یار نے یار کو یار سے جب ملاقات ہو کیا کوئی انکار بھی کرتا ہے؟ تو اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آؤ ہم بھی ملنا چاہتے ہیں. اگر اس کا نام ملاقات ہے پھر ہم بھی حاضر ہیں. تو یہ ہے فرق کہ جب ایمان والے جاتے ہیں تو ان کے جانے کا انداز اور ہوتا ہے. تو جب کافر منافق بے ایمان جاتے ہیں تو ان کے مرنے کا انداز جدا ہوتا ہے. ان کو بڑی سختی کے ساتھ ان کی جانوں کو نکالا جاتا ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایمان والے کی بھی جان کو سختی سے نکالا جاتا ہے. اللہ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے ایک آپ حدیث سماعت فرما دیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. اللہ اس کے بدلے اس کے درجے بلند فرماتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کسی ایمان والے کے درجے لکھے ہوتے ہیں. وہ ملنے سے پہلے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے, اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. تو اللہ فرشتے کو فرماتا ہے ان کی جان نکالنے میں تھوڑی سی سختی کر دو, اس سختی کی وجہ سے میں وہ درجہ انہیں عطا فرماتا. کیا بات. تو اس لیے اگر کسی ایمان والے کی یوں جان نکلتی دیکھیں وہاں بھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. نہ جانے یہ کیا کرتا تھا اتنی سختی کے ساتھ جا, بھائی یہ ضروری نہیں ہے. اگر ایمان والا ہو وہاں اس نے زن رکھیں گے جی, لیکن اگر کافر جائے منافق جائے تو اس کے لیے تو اللہ رسول کے فیصلے ہٹا لیں. ان کو کسی جگہ پہ بھی ان کے ساتھ نرمی نہیں جی. تو اس لیے یہ ایمان والوں کی جان نکلنے میں اور کفار کی جان نکلنے میں یہ فرق واضح ہے. ماشاءاللہ. کیا موت چیز ختم ہو جانے کا نام ہے یا کہ اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا کہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ ہاں ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے جی. تو اس سوال کے اندر بہت سے مسائل کا جو نا حل پایا جاتا ہے ماشاءاللہ. میں رات جب قرآن پاک سے ہی یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو اللہ کریم جل جلالہ نے میرا سینہ کھولا ماشاءاللہ. تو جب میں نے قرآن پاک پہلے پارے کی آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اللہ فرماتا ہے کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو, پہلے تم مردہ تھے جی بے شک. ابھی موت آئی نہیں تو کیا کہا جا رہا ہے مردہ تھے. بھئی یہاں تو یہی ہوتا ہے نا جسے موت آتی ہے ہم اسے مردہ کہتے ہیں. تو ابھی تو جان آئی نہیں ہے تو رب فرماتا کنتم امواتا. جی کیا بات کیا بات. تم مردہ تھے. کب مردہ تھے غور کرنے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے تم پہلے نطفہ تھے, نطفہ سے علقہ بنے, علقہ سے مدغہ بنے, قرآن کے الفاظ ہیں جی. تم ایک پانی کی بوند تھے, پانی کی بوند سے جمع ہوا خون بنا, جمے ہوئے خون سے گوشت کی ایک بوٹی تیار ہوئی. اب غور کریں ابھی یہ مردہ ہے جی. ابھی کیا ہے مردہ ہے. ابھی مردہ ہے, پانی سے خون بن گیا, خون سے بوٹی بن گئی, ابھی کیا ہے مردہ ہے. بات کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے جی جی. یہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بات کو نہ سمجھا رہا ہے. پانی آپ زمین پہ گرا دیں وہ زمین بن جائے گا, مٹی پہ پانی گرائیں وہ مٹی بن جائے گا, لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے نظام سے قربان جائیں. جب اسی پانی کو ایک ماں کی نسبت ملتی ہے جی, اسی پانی کو ایک ماں کی نسبت ملتی ہے, شکم مادر میں جب یہ جاتا ہے تو پانی پانی نہیں رہتا, اب اسے خون بنایا جاتا ہے, جب اسے جمع ہوا خون بنایا جاتا ہے. جب وہ جمع ہوا خون بنا تو اس کو پھر گوشت کی بوٹی بنایا گیا. جب گوشت کی بوٹی بنایا گیا پھر ہڈیاں بنی, اس کے بال بنے, اس کا جسم تیار ہوا. ابھی بھی مردہ ہے, ابھی بھی مردہ ہے. کیا بات میں غور کریں جی. ابھی بھی پانی سے بدل کر خون بن گیا, خون سے بدل کر گوشت کی بوٹی بنی, گوشت کی بوٹی سے اب یہ پورا جسم تیار ہو چکا ہے. ابھی بھی رب فرماتا کنتم امواتا. اگر موت ختم ہونے کا ہی نام ہے یہ تو چیز بڑھتی جا رہی ہے, یہ تو چیز بنتی جا رہی ہے, تیار ہوتی جا رہی. پتا چلا کہ خالی کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے جب اسے کوئی نسبت مل جاتی ہے. جی کیا
کیا بات، کیا بات. جب اسے کوئی نسبت مل جاتی ہے تو یہ نسبت جب اسے شکم مادر کی نسبت ملی تو جو اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نطفہ جڑا رہا وہ اللہ کا بنا، اللہ کا جڑا رہا مدغہ بنا، مدغہ جڑا رہا، اب رب نے کرم کیا روح ڈال دی جائے اسے. واہ 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 سبحان اللہ. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. واہ 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 کیا بات ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کا تعلق صرف شکم مادر کے ساتھ ہوا تھا تو اتنے معاملات سے یہ گزرا ہے. اللہ فرماتا فاحیاکم، اب تمہیں زندہ کر دیا، اب تمہیں زندہ کر. ثم یمیتکم، فرماتا پھر ماروں گا تجھے. جی مرنا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں. کیا بات. میں نے جب قرآن پاک اس آیت مبارکہ میں غور کیا، مولا ایک ماں کے شکم سے جس کی نسبت قائم ہوئی وہ اتنے درجے جو ہے نا وہ طے کرتا گیا ہے. اب جو دنیا میں آ کر اللہ کا فرما بردار رہا، اللہ کے محبوب کا فرما بردار رہا، ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزری اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، ساری زندگی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں گزاری ہے. جو جس کے لیے اللہ بھی فرماتا ہے وہ بندے اب میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں. اب غور کرنا ہے اس بات کے اندر. اب جس کی آنکھ رب بن گیا، زبان رب بن گیا، کان رب بن گیا، ہاتھ رب بن گیا، پاؤں رب بن گیا. اب جس کو ایسی نسبت ملی وہاں شکم مادر کی نسبت تھی، یہاں رب کہتا اب میری نسبت ہے. جی کیا بات ہے ماشاءاللہ. اگر شکم مادر کی نسبت مرنے نہیں دیتی، بتاؤ کیا مصطفیٰ کی نسبت مرنے، کیا مصطفیٰ کریم کی نسبت ختم کر دے گی؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات. میں نے تو قرآن مجید کی جب یہ آیت پڑھی تو مالک نے یہ کرم کیا، یہ باتیں آتی گئی، میں لکھتا گیا. تو یہ جو معاملہ ہے کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں، موت ختم ہونے کا. آئے ہم یہ بھی قرآن مجید سے ہی چیز دیکھ لیتے ہیں. بہت مشہور واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، میرے رب مجھے دکھا تو کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. فرمایا تمہیں تمہارا یقین نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تمہارا ایمان، تمہارا یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں مولا، لیکن میں منظر دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر. اب دیکھیں قرآن بیان کر رہا ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 260 ہے، قرآن مجید میں ہے. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لیں، آپ ان کو قیمہ بنا لیں. ان کا کیا بنا لیں؟ قیمہ بنا لیا ہے. 4 پرندوں کو آپس میں مکس کر لیا. مکس کرنے کے بعد اب حکم ہوتا ہے 4 پہاڑوں پہ رکھنا جی. اور ان 4 کے سر جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہیں. کیا بات. اب قرآن ہے، میری بات نہیں ہے جی. غور کریں. اب وہ جو پڑے ہیں پہاڑوں کے اوپر وہ بے جان ہے جی، جسے سب کہتے ہیں مردہ. کیا ہے؟ مردہ. مردہ کہہ رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں وہ میت ہے، تم بھی کہتے ہو میت ہے. لیکن آپ غور کریں، اب ابراہیم علیہ السلام نے میت کو آواز دی. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. میت کو آواز دی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میت کو بلایا. وہ ان کی ایک بوٹی کدھر پڑی ہے، ایک کدھر پڑی ہے، ایک کدھر پڑی ہے. میں قربان جاؤں اس رب کی شان سے جو اپنے پیاروں کے کہنے پہ اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو یہ تو بات تو تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منظر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سبحان اللہ قیامت تک کے لیے اہل سنت کا مسلک بیان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ عقیدہ اہل سنت بیان ہو رہا ہے. اگر بوٹیاں سن سکتی ہیں پرندے کی، کیا بات. اگر پرندے کی بوٹیاں سن سکتی ہیں، جس کو آواز دی وہی اٹھ کر آئی. کیا بات، کیا بات. تو بتاؤ رب تعالیٰ جس کو شان دے، جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جائے، کیا وہ نہیں سن سکتا؟ اگر نبی پاک کے پیارے سن سکتے ہیں، بتاؤ نبی پاک کا کیا مقام ہوگا؟ کیا بات. سبحان اللہ. رسول پاک کا کیا شان ہوگا؟ اس لیے موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے. بے شک یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. بلکہ موت انتقال ہے. کیا ہے؟ انتقال ہے، منتقل ہونا ہے. ایک جہان سے ہم دوسرے جہان کی طرف جا رہے ہیں.
اب قرآن میں ہی یہ دوسری بات بھی ذہن نشین فرما لے. اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سبحان اللہ. فرماتا ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا. مولا مر تو گیا ہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے, کیا موت آئی یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ مجھ سے بھی یہ سوال ہوا تھا, بتاؤ نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال ہے نبی پاک کی عمر مبارک. یہ بات پکی ہے؟ میں نے کہا پکی ہے. اگر تم, پھر وہ سوال کرتا ہے اگر تم نبی کو زندہ مانتے ہو پھر عمر 63 سال نہیں ہونی چاہیے, بڑھنی چاہیے جی, عمر بڑھنی چاہیے. جو زندہ ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے جی. میں نے کہا سوال کر لیا؟ اس نے کہا کر لیا. میں کہا اب سنو میری بات, قرآن کہتا ہے شہید زندہ. میں نے کہا بتاؤ شہید کو موت آئی یا نہیں؟ وہ کہتا ہے آئی. میں نے کہا اب کیا ہے زندہ جی. میں نے کہا پکی بات ہے, پکی بات ہے, قرآن میں لکھا ہے. میں نے کہا عمر, حضرت عمر بھی شہید, حضرت عثمان بھی شہید, مولا علی بھی شہید. قرآن کہتا ہے شہید زندہ اور تو بھی مانتا ہے زندہ. بتا ان کی عمر کتنی ہے؟ واہ 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 واہ, کیا بات, کیا بات. میں نے کہا بتا ان کی عمر کتنی ہے, قیامت تک ٹائم ہے تیرے پاس, اب مجھے بتا. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. موت آتی ہے لیکن نظام قدرت ہے. مچھلی کا جہان اور ہے جی, وہ پانی میں زندہ رہتی ہے, اگر باہر نکالیں تو وہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب اس سے جان نکل جاتی ہے اس جہان میں, کیونکہ اس کا وہ جان, تو ہم میں سے کسی کو پانی میں ڈال دیا جائے موت واقع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو خیال پیدا کیا جاتا ہے نا, یہ اللہ والے سنتے نہیں ہیں, اللہ والے دیکھتے نہیں ہیں, یہ اب ختم ہو گیا معاملہ. بلکہ قرآن آپ پڑھیں, قرآن میں مرنے والے کا مٹی ہو جانا صرف کافروں نے کہا. کنہوں نے؟ کافروں. جب بھی کافر بولتے کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے, پھر اٹھائے جائیں گے. کیا بات, یہ عقیدہ کفار کا ہے جی. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں عقیدہ دیا نا, وہ موت کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ منتقل ہو جاتا ہے انسان اس جہان میں تھا. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور, وہ پہلے بھی ایک اس موضوع پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں جو اس بات کے منکر ہیں جی. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں میت ہے, میں بھی کہتا ہوں میت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیکھ رہا. کیا بات. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں میت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ سن رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں میت. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بول رہا ہے. وہ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں لکھا ہے. کیا بات. جب تم 4 پائی کو گھر سے اٹھاتے ہو جی, میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیسی بھی میت ہو, نیک ہے, بد ہے, ایمان والا ہے, کافر ہے, وہ بولتا ہے جی. وہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. نیک کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ, جلدی لے جاؤ, تو بد کہتا ہے اینا تازہ کدھر لے کر جا رہے ہو, کدھر لے کر. تو میں نے کہا میں بھی میت کہتا ہوں. نبی فرماتے ہیں بول رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا آقا کیوں بول رہا ہے؟ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. بولا اس لیے کہ وہ دیکھ رہا, اچھے نے دیکھا, اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی جی. جب وہ ہمارے پاس موجود تھا وہ دیوار کے آر پار نہیں دیکھ سکتا تھا جی. اب مرنے کے بعد اس کی بینائی اتنی تیز ہوئی, اتنی تیز ہوئی, ایک شہر کے کونے سے میت اٹھی, دوسرے کونے میں اسے لے کر جانا ہے, اور راستے میں کتنی دیواریں, کتنے مکان ہیں, اس کے باوجود اس کی نظر سب کو چیرتی ہوئی قبر تک پہنچ رہی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی. سبحان اللہ. یا پھر دوسرا اگر معاملہ ہے تو اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں میت ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں وہ بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. یہ باتیں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ ایک آخری بات عرض کر دوں کہ جب جہان بدل جاتا ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں. جب جہان بدلتا ہے تو معاملات بدل جاتے ہیں. ایک آدمی کو آپ زمین پہ گڑھا کھود دیں, قبر ہی بنا لیں مثال کے طور پہ, تو آپ ادھر سے انسانوں میں سے ایک آدمی کو پکڑ کر بند کر جی, اب اس کا سانس بند ہو جائے جی. تو جس کا سانس بند ہوا ہے ہم نے اسے جا کر لٹایا جی, ہم نے جا کر قبر میں اسے لٹا دیا. جب ہم نے قبر میں لٹا دیا تو فرشتوں نے بٹھا لیا. واہ کیا بات.
اگر ادھر سے جاتا ہے اس کا سانس بند ہوتا ہے, جو ادھر بند کر کے جاتا ہے اس کا سانس ادھر چل رہا ہے. جی جب فرشتوں نے بٹھایا ہے اب سانس تو لے رہا ہے. بے شک. پتہ چلا اب جہان بدل گیا. جس کا جہان بدل گیا وہ ادھر جا کر بولتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہی رب رسول کا فرمان ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی حضور, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے وہ ارشاد فرمایا مومن اور کافر کی موت کے درمیان, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے مومن کی موت جو ہے وہ خوشبو, یعنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ مسکراتا ہوا چہرہ لے کے جاتا ہے, اس مسکرانے کا راز جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں جی, راز جو ہے نا وہ پنجابی والے کہتے ہیں 100 ہتھ رسا تے سرے تے گنڈ. جی, بات صرف مصطفیٰ کریم کی. سبحان اللہ. جو میرے آقا کا بن کر جاتا ہے نا جی, تو ساری بہاریں اسی کے لیے. سبحان اللہ. سبحان. آپ قرآن پڑھ لیں, آپ حدیث پڑھ لیں, رب تو سب کا ہی ہے نا. تو قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, محبوب تیرے رب کی قسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کسی کا نہیں رب, سب کا رب ہے, لیکن فرماتا یہ انداز محبت ہے. فرماتا تیرے رب کی قسم. مولا کیا بات ہے. فرمایا محبوب جو تجھے نہیں حاکم مانتا میں اسے مومن نہیں مانتا. واہ 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 واہ, کیا بات. تو جب مومن بنے گا تو نبی پاک کے در پاک سے بنے گا, کیونکہ شریعت جو ہے نا یہ سب سے اول چیز ہے. شریعت مطہرہ پر چلنا ہوگا, اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنا ہوگا. اللہ رسول کے جب تابع کر دیں گے نا, کیونکہ پوری کائنات رب کی ہے, پوری کائنات رب کی ہے, تو جو رب کا, رب کے حبیب کا بن کر جاتا ہے نا تو فرشتے پھول لے کر آتے ہیں. کیا بات. تو کہتے ہیں دیکھو پھول جب بھی کسی کو دکھایا جائے نا تو خوشی ہوتی ہے. اس جہان کے اندر بھی ایسا ہی معاملہ ہے. آپ کسی کو پھول پیش کریں گے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. آپ جب پکڑ لیں گے تو اس کو سونگیں گے بھی تو یقیناً اس کی خوشبو بھی آپ کو خوش کرے گی. ہاں جی, نام ہی خوشبو ہے جی, خوش تو کرے گی نا. ہاں جی, تو یہی معاملہ ہے کہ اس کے پیارے جو ہے نا, کیونکہ پیارا بنتا سرکار کی وجہ سے. اگر میرے آقا کو نکال دیں آپ جو چاہے کریں, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے رب کو تمہاری ضرورت ہے. سب کچھ سرکار ہیں, گل ساری سرکار دی. بے شک. سبحان. تو اس لیے میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے ابو الفیض کا جسم, ابو الفیض کی جان بس سرکار کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کی محبت کو سلامت رکھے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہمارے اس پروگرام میں کوئی بھی کسی کی طرح بھی غلطی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حق سچ بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.